وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران فارسی زبان تشریف دارند یا تشریف بردن؟ نمیدونم هستن یا برادرانی کے فارسی. چونکہ آج انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے کہا میں تھوڑا سا اوکے. رافتان یا تشریف دوران کیسے نہیں سمجھ. صلوات پڑھنا. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کے جس سورہ کی تلاوت کا شرف میں ہر روز حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند منان زمانے کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان محترم، گزشتہ رات صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کی ایک دعا کا اقتباس، ایک بند آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ الہی البسنی زینت المتقین، خدایا مجھے لباس متقین عطا فرما. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سید الساجدین ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود عبادت گزاروں کے درمیان زینت ہے. وہ امام جس نے حالات کے سب سے سخت وقت میں اپنی زندگی کو گزارا، جس کے دل میں اپنے باپ کے بدلے لینے کی اور انتقام لینے کی پوری آگ روشن تھی، وہ جس نے اپنی آنکھوں سے ماں بہنوں کو بے مقنع و چادر دیکھا تھا، ایک طرف تو اپنے دل کی اس انتقام کی آگ کو خاموش کرنا، اور دوسری طرف صبح قیامت تک مومنین کے بچوں کی تربیت کرنا. جب یہ دو راستے امام کے سامنے آئے تو امام نے انتقام کی آگ کو خاموش کر دیا اور مومنین کے بچوں کی تربیت میں لگ گئے. اور امام کی اسی یادگار کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے. عزیزان گرامی، یتیم ہماری زبان میں صرف اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے، لیکن علم کی زبان میں یتیم وہ ہے جو بے علم ہو، جاہل ہو. خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم دین مبین اسلام میں ان کرداروں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان رہنماؤں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جہاں پر عصمت ہی عصمت ہے، سرداری ہی سرداری ہے، نہ گمراہی ہے نہ جہالت ہے. علم کے ان میناروں کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ جن کا کلام دنیا میں بے نظیر ہے، جن کا کلام انقلاب برپا کرنے والا ہے،
قرآن مجید میں ایک آیت ایسی آئی ہے کہ جس کو پورا عالم اسلام بڑی عزت اور احترام کے نام سے جانتا ہے، اور اس کا نام اس آیت کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ اکثر سوروں کے نام سے سورے جانے جاتے ہیں، لیکن بہت کم آیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو یہ شرف اور یہ عظمت کس لیے نصیب ہوئی؟ یہ اس لیے عظمت نصیب ہوئی کہ یہ آیت اللہ کے نام سے شروع ہو رہی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی اگر کوئی آیت اس کے نام سے شروع ہو جائے تو تمام آیتوں کی سردار بن جائے۔ ہمارے اماموں کی لطافت اور ظرافت دیکھیے کہ ان کی ہر دعا اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کوئی کسی بھی امام کی دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہم انی سے شروع ہوتی۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کے بعد جو ہمہ لگایا جاتا ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اس ہمہ کے معنی ہے یا، پکارنے کے معنی ہے کہ یا اللہ، لیکن جب انہوں نے کلام کو شروع کیا تو اپنے کلام میں اور اللہ کے نام میں یا کو بھی مقدم نہیں کیا، اللہ کے نام کو ہی پہلے رکھا، اور لہذا قاعدہ تحلیل کے ذریعے اللہ کے بعد ہمہ لگا کر یا اللہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہم انی، کہ اے خدا تیرے نام سے پہلے ایک حرف بھی ہمیں منظور نہیں ہے، ایک حرف بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور انی، جیسا کہ میں نے گزشتہ رات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دلیل عبدیت ہے، دلیل عبدیت ہے۔ اگر انی تنہائی میں نظر آئے تو تکبر کی مثال بن جائے، میری گاڑی، میرا گھر، میرا مال، انی کے معنی یہی ہے، میرا میری ملکیت پہ دلالت کرتا۔ لیکن جب یہ انی اللہ کے نام سے متصل ہو جاتا ہے تو عبدیت کی دلیل کہ خدایا میں تو 2 قدم آگے ہی نہیں بڑھ سکتا جب تک تیرا نام مجھے سہارا نہ دے، جب تک تیرا نام میرے لیے سہارا نہ بن جائے اس وقت تک کوئی شے مجھے سہارا نہیں دے سکتی۔ ہم اکثر دعاؤں کو جو پڑھتے ہیں یا تو اس کو ختم کرنے کی ان بنیاد پہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کلام امام ہے، اگر اس کو پڑھا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے، لیکن خدا تو عربی جانتا ہے۔ اس کو کبھی اپنے لیے بھی پڑھا جائے کہ اماموں نے یہ جو باتیں کہی ہیں اس میں کیا حسن شامل ہے۔ دعائے زیارت روز عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، دعائے امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، خدا وند منان آپ سب کے دلوں کے پاسپورٹ پر معرفت حسین کے ساتھ حج کی ویزا لگا دے آج رات، کہ ہم سب جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو اس جگہ پر کھڑے ہو کے پڑھیں جہاں پر میرے آقا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے وقت پڑھا تھا۔ امام نے اپنے کنایا اور اپنے اشاروں سے لوگوں کو بتا دیا کہ پہاڑ کی طرف رخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے دنیا سے رخ موڑ لیا ہے، دنیا نے حسین کو چھوڑنا چاہا، حسین دنیا کے پیچھے نہیں گیا بلکہ حسین نے پہاڑ کی جانب اپنا رخ کیا اور خدا سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ ہر بند میں ہمارے لیے زندگی کے ایک اصول لکھ دیے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، اور بات جب تمام باتوں پر ختم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک نسخہ دیا کہ خدایا جس نے سب کچھ پا کر تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے سب کچھ کھو کر تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اگر سب کچھ مل جائے اور خدا چلا جائے تو پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اور اگر سب کچھ چلا جائے اور خدا ہاتھ آ جائے تو سب کچھ آ گیا۔ عزیزان محترم، دعاؤں کا حسن یہی ہے کہ اس کو اس کے معرفت کے ساتھ پڑھا جائے
اور بے شک یہ دعائیں الدعا یرد القضا، الدعا یرد القضا، قضا کو کوئی شے نہیں لوٹا سکتی سوائے دعا کے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں التماس دعا، اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیے گا۔ آپ کو آخرت میں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو نیکیاں بن کر آپ کا سہارا بن جائیں گی، تو کہیں گے خدایا اس کے بارے میں تو مجھے بھی نہیں معلوم یہ کون سی نیکی ہے۔ کہا یہ اسی نیکی کا نام ہے کہ جب تو نے میرے لیے ہاتھ بلند کیے تھے اس وقت یہ صلاح نہیں تھی کہ تجھے دیا جاتا، لیکن یہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اور مولائے کائنات نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے معرفت کے وہ باب روشن فرمائے، اور 83 دعائیں امام نے دعائے زیارت کاملہ یعنی صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اور ان تمام دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہر جملے کے بعد اس کا ڈسکرپشن، اس کی تفسیر موجود ہے۔ انہوں نے کسی کو اوجھل اور مجہول بیان نہیں دیا کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اماموں کا حسن یہی ہے کہ ان کی گفتگو میں سادگی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں معرفت ہوتی ہے، ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ آیت اللہ خمینی کی یہ غزل ہیں، ہم جب اس کو پڑھتے تھے اور اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے تو ہمیں عجیب سا لگتا تھا۔ آپ رسول اللہ کے سلسلے میں آپ نے غزل کہی کہ من بے خول لبت یور گرفتار شدم، چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم، من از مدرسے و مسجد و مدرسے بیزار شدم۔ تو ہم سوچتے تھے کہ شاید مومنین ان کو مسجد میں ستاتے ہیں مسئلے پوچھ پوچھ کے، اور مدرسے میں بچے جو ہیں سوال پوچھ پوچھ کے ستاتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اور مدرسے سے بیزار ہو گیا۔ ہم بڑا اس کا ترجمہ ایسا ہی کرتے تھے۔ جب سلسلہ ہوا اور تھوڑا شعور نے ساتھ دیا، اساتذہ سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ نہیں اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بتانا چاہتے ہیں، عرفانی غزل ہے کہ خدایا یہ مسجد اور یہ مدرسہ یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ یہ مسجد اور مدرسہ میرا ہدف نہیں ہے، یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ خدایا میرے لیے روشن کر دے، میں کب تک وسیلے کا سہارا لوں؟ اب تو مجھے وہ عرفان دے دے کہ میری خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے، خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے۔ عزیزان محترم، عرفان یہ کمال ہے اس مذہب حقہ اور فقہ جعفریہ کا کہ یہاں پر حکمت کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ عزیزان محترم، کسی کی پرسنل عادت کے لیے تو ہم نہیں کہتے۔ ایک جگہ میں گئے، میرے شہر کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضور ایک سوال آپ سے ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا ہم نے سنا ہے شیعہ پورے ہفتے کی نماز ایک دن پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو نماز تو پڑھتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں بتائیے آپ۔ میں نے کہا آج تو میں جلدی میں ہوں، نماز پڑھانے جا رہا ہوں، کل بتاؤں گا۔ وہ بیچارے کل کے چکر میں آ گئے، وہ دوسرے دن پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر میرے سے کہنے لگے کہ حضور میں تو انتظار میں کھڑا ہوں، آپ تھوڑا جلدی آتے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں مجبور ہوں، ابھی میں جلدی میں ہوں، نماز جماعت پڑھانے جا رہا ہوں، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تیسرے دن پھر آ گئے۔ پھر میں نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کل ہی سمجھ جائیں گے۔ بولا کیا مطلب؟ کہا اگر ہفتے میں پڑھ لی ہوتی تو میں آپ سے ایک ہفتے بعد کا وعدہ کرتا۔ اگر ہفتے میں اگر پوری نمازیں ہم پڑھ لیتے تو پھر کہتا بھائی اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تو بہت سی باتیں عزیزان محترم کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، سننے کی اور سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کہا جاتا صاحب شیعہ تو محرم میں بچے کاٹتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کسی بھی پولیس چوکی پہ بچے کے کھونے کی رپورٹ ملی آپ کو؟ بھئی اس میں تو ایوریج بڑھ جانا چاہیے تھا نا، کہ عام دنوں سے پہلے جیسے بکرے کم ہو جاتے ہیں بقرعید کے بعد، تو کچھ تو رپورٹ آئی ہوگی کہ بچے اگر اپنے کاٹتے ہیں تو شیعہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اب تک، اور اگر دوسرے کے کاٹتے ہیں تو کہیں سے تو آنے چاہیے۔ یہ کون سی فضول گفتگو ہیں کہ جہاں پر
اگر نماز کے لیے پانی ہے، وضو کے لیے پانی ہے اور جانور پیاسا ہے تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنا وضو کر کے عبادت بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بلکہ حیوان کی پیاس بجھائیں اور تیمم کر کے وظیفہ الہی، فریضہ الہی کی ادائیگی کریں۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ ہم اس دین مبین اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو آپ کے سجدے گاہ ہے یہ تو بت پرستی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ سجدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مسجود لہو اور مسجود علیہ۔ مسجود لہو جس کو سجدہ کیا جائے وہ اللہ کی ذات گرامی، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے مسجود علیہ، جس پہ سجدہ کیا جائے۔ تو جس پہ سجدہ کیا جائے اور جس کو سجدہ کیا جائے اس میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر جس پہ سجدہ کیا جائے اس کا ٹرانسلیشن جس کو سجدہ مان لیا جائے تو پھر یہ کارپیٹ بھی خدا ہو جائے گا، یہ زمین بھی خدا ہو جائے گی، یعنی ہر وہ وسیلہ جس پہ پیشانی ٹکے وہ خدا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بہت سے شبہات ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر دور کرنے ہیں۔ بہت سے ہم تو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ پہ اعتراض کر دیتے، ہم پہ ایک الزام اور لگایا جاتا ہے کہ صاحب جو ہے آپ جو ہے رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں۔ بھئی آپ بھی کریے، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی خوبصورت تصویر ہے تو اور آپ نے اس کی تعریف کی تو حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہے؟ اگر کسی نے کوئی بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے اور میں تصویر سے کہوں تم بڑی خوبصورت ہو، اصل میں مصور کی تعریف ہے۔ علی مرتضیٰ کی زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں وہ رسول اللہ نے بھرے، یہ رسول اللہ نے رنگ بھرے ہیں۔ اب اگر علی کی تصویر کی تعریف کی جائے تو در حقیقت یہ تعریف جو ہے رسول اللہ کی ہے کہ اگر مسلمان اس طرح سے ایک پورا موقع تھا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، تو پورا ساتھ، پورا رسول اللہ نے کھلا اعلان کیا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ قرآن اندازی کر لی اور ان کو نہیں، پورا ساتھ دیا تھا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ عزیزان محترم، بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمیں پیار محبت سے بیٹھ کر سلجھانی ہیں۔ یہ دعوت فکر ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے، آخر ہم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، ہماری کتاب آسمانی ایک ہے، ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ خلیفہ مسلمین ہیں۔ اب وہ اور بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کے یہاں تو سنا 40 پاروں کا قرآن ہے، میں نے کہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ رہا، میں نے تحفہ دے دیا ان کو، تو خیر صبح سے شام تک پورے 30 پارے پڑھ ڈالے، پڑھ تو کیا گن ڈالے، دیکھ ڈالے، جو بھی۔ کہنے لگے حضور اس میں تو 30 ہی ہیں، بولا نہیں اس میں 40 ہیں، پھر گننے شروع کیا ہمارے سامنے۔ ہم نے کہا حضور 40 ہیں، آپ کو 30 کیسے نظر آ رہے ہیں؟ بولا حضور مذاق نہ کریں، 30 ہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں 30 کو ہی 40 کو ہی 30 کہتے ہیں، ہمیں 30 کو ہی 40 کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں حضور، تو میں نے کہا بھائی جب میری فیکٹری میں قرآن نازل ہوگا تو 100 پارے بنیں گے، میں 10 کیوں بڑھاؤں، پورا 100 سینچری لگاؤں؟ تو عزیزان گرامی، جس قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے نحن نزلناہ ذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو کون کس کی مجال ہے؟ تو یہ وہ شبہات جس کو کہتے ہیں چائے کھانے کی باتیں، کہ جب آدمی چائے پیتا ہے اور دیر ہوتی ہے تو جو باتیں کرتا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے یہ کیوں آئے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ہم ایسی راہ پر چل رہے ہیں کہ جس کو خداوند منان نے ہمارے لیے ترسیم کیا، ہمارے نصیب کیا۔ خدایا تیرا جتنا شکر کا سجدہ کیا جائے کم ہے کہ ہمیں رسول کے بعد گمراہ ہونے سے بچا لیا اور ان مضبوط ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ دے دیا۔ کیونکہ عزیزان گرامی، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے 3 سورس ہوتے ہیں۔ ایک قوت مقننہ، پاور لا بنانے والی پاور، دوسری قوت مجریہ، اس کو ایڈمنسٹریشن یعنی چلانے والی پاور، اور تیسری قوت دفاعیہ۔ تو دین مبین اسلام کے قانونوں کو اللہ نے بنایا، انبیاء نے پھیلایا اور اماموں نے حفاظت کی۔ سیدھا سا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ، رسول اور امام، ائمہ۔ قرآن نے بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو عزیزان گرامی، اولی الامر ان کو ہی بنایا جائے گا کہ جن کو پہلے عصمت کی ڈگری دے دی جائے گی۔
عصمت کی ڈگری جن کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، یہ ذمہ داری اللہ کی، چونکہ اللہ کا دین ہے، اس کے رسول کی ذمہ داری، رسول اس دین کو لائے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کمزور ہاتھوں میں نہیں دی جائے گی، بلکہ ان ہاتھوں میں دی جائے گی کہ جو معرفت کے اس درجے پر بیٹھے ہوں کہ کبھی سلونی کا دعویٰ بھی کریں تو یہ کہیں کہ لو کشف الغطا لمزددت تو یقینا، کہ ایک مرتبہ تو یہ کہیں کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کم سے کم مولا کائنات نے اتنا تو طے کر دیا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بھی ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخر کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ یہ انسان اس وقت کا سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عرب کی، آپ کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لٹریچر کو پڑھیے کہ ان کی فکر کیسی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، تو ان کی جو فکر میں چیز نظر آئے گی، اشعار میں، ان کے لٹریچر میں، ان کے ادب میں جو چیز نظر آئے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں، عرب کا جب لٹریچر اٹھائیں گے تو آپ کو اونٹ ملے گا، صحرا ملے گا، زلفیں ملیں گی، شکار ملے گا، شراب ملے گی، یعنی وہ انسان اس سے زیادہ نہیں سوچتا تھا۔ اس کا جو سب سے بڑا امر القیس نام کا جو شاعر تھا، اس نے جو شعر کہا کہ میں چلا جا رہا ہوں اپنی اونٹنی پر، اور میری اونٹنی وہ اونٹنی ہے جس کے پیروں میں پوری زمین ہے، پورا صحرا ہے، دشت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سب سے بڑا شاعر وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں عظیم اس لیے ہوں کہ میں اس اونٹنی پہ چڑھ رہا ہوں کہ جس کے پیروں کے نیچے دشت اور صحرا ہے۔ اگر ایسے انسان کے سامنے کہ جو دشت و صحرا سے زیادہ کچھ نہیں مانتا ہو اور جانتا ہو اور دوسروں کو گونگا کہتا ہو، عجم کے معنی ہے گونگا، وہ اپنے علاوہ دوسرے کو بولنا بھی کہتا سب گونگے ہیں، ایسا سمجھتا ہو، اس کے سامنے کوئی آ جائے کہ رب العالمین کا پیغام لایا ہوں، رحمتاً للعالمین بن کے آیا ہوں، یعنی وہ انسان جو اپنے ٹاؤن سے زیادہ نہیں سوچتا ہو، اس کو عالمین کی خبر دینے والا آ جائے تو ان کا دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس بدترین دور میں کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کو بھیجا گیا، اس سید و سردار کو بھیجا گیا، اور آپ کو خاتم النبین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے سوچا ہے کبھی خاتم النبین کو خاتم النبین کیوں کہتے ہیں؟ خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ اپنی جو اسٹیمپ ہوتی تھی وہ انگوٹھی میں بنواتے تھے، اور جب ان کو اسٹیمپ لگانی ہوتی تھی تو انگوٹھی اتار کے اور اسٹیمپ کر دیتے تھے۔ تو بعد میں اتنی استعمال ہوئی کہ پھر یہ اسٹیمپ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگی، اور قرآن نے بھی کہا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر کے معنی اسٹیمپ، مہر، اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اور آنے والے زمانے تک اسٹیمپ اور سیل کی حیثیت یہ ہے کہ جب کوئی ڈاکومنٹیشن تیار ہوتا ہے تو سب سے آخری جو کام ہوتا ہے وہ مہر ہوتا ہے، اور وہ مہر جب ہو جاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب نہ اس میں سے کوئی چیز ہٹائی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ کو اس لیے خاتم النبین کہا گیا کہ اے میرے نبی، نہ تو آپ سے پہلے کا کوئی نبی دنیا ہٹا سکتی ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی لا سکتی ہے۔ تو یعنی تمام انبیاء کی عصمت اور نبوت کو بچانے والی ذات کا نام پیغمبر اسلام، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ان کی اولاد کے لیے، جن کے لیے کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دارین سے مودت رکھو، محبت نہیں۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت جذبات کے ابال کا نام ہے اور مودت عقل کے استعمال کا نام ہے۔ یہ فرق ہے محبت اور مودت میں، کہ جذبات میں آ کے آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، لیکن اگر عقل کی بنیاد پہ کوئی محبت ہوتی ہے تو اس کو مودت کہتے ہیں، اور مودت محبت کی اس کیٹیگری کا نام ہے کہ جو مچھلی پانی سے محبت کرتی۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر والوں سے، لیکن ہم یہاں رہ رہے ہیں، مر تھوڑی گئے۔ کہتے ہیں کہ ارے آپ کے بغیر کاش ہم بھی نہ ہوتے، آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی کر لیں، خط و کتابت اور اشعار دوسری چیز ہے، لیکن ہم رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری محبت میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم الگ الگ رہیں، لیکن مچھلی ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مودت نہ کرتی تو کر سکتی، وہ پانی سے مودت کرتی ہے۔ جب تک وہ پانی کے ساتھ ہے حیات اس کے موجود ہے، جب پانی سے دور کر دی گئی تو پیغمبر اسلام سے خدا یہ نہیں کہلوا رہا کہ اہل بیت سے محبت کر لو، بلکہ مودت کہلوا رہا ہے کہ ایسا کرو کہ ان کے ساتھ اگر ہو تو زندگی ہے، اور اگر ان سے جدا ہو جاؤ تو موت ہی موت ہے۔
موت ہی موت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی قطرہ سمندر میں مل جائے تو وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے. وہ جو ہے اب ہم جو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, ہماری کیا مثال ہے؟ ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کیوں کہتے ہیں, نبی کا شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ جو نسبت ایک اوس کو, جو قطرہ شبنم ہے, جو قطرہ شبنم کو جو نسبت سورج سے ہے کہ ولا وہ دور ہے لیکن سورج اس کو اٹھا لیتا ہے, سورج اس کو اسٹیم بنا کے اٹھا لیتا ہے. معنی یہ ہوا کہ اتنا اپنے آپ کو سافٹ رکھو کہ وہ اپنی طرف تمہیں کھینچ لیں, ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے کھینچنے میں. تو عزیزان گرامی, صحیفہ کاملہ میں میرے امام نے جو بات بیان فرمائی, امام نے اس 20 نمبر کی دعا ہے, 20 نمبر کی دعا ہے, اس میں امام فرماتے ہیں, اس کے 10ویں بند میں امام نے فرمایا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل other Mu'mineen to come any moment, please. We have no room on the deck, so please start moving as close as possible to the member, please. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحلنی بحیلۃ الصالحین والبسنی زینۃ المتقین وفی بسط العدل. امام فرماتے ہیں, خدایا مجھے جو ہے لباس زینت متقین سے آراستہ فرما اور مجھے عدل کو پھیلانے والا قرار دے, وہ کظم الغیظ اور مجھے غصے پہ قابو کرنے والا بنا. اور امام فرماتے اطفاء النائرہ, اور آگے آتش جنگ کو بجھانے والا بنا, لوگوں کے گھر میں آگ لگانے والا نہ بنا بلکہ بجھانے والا مجھے قرار دے. وہ اہل الفرقہ و اصلاح, اور مجھے اہل فرقہ میں صلح کرنے کی توفیق دے کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں ان کو ملوا دوں. ذات البین و افشاء العارفہ, اور مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں لوگوں کی اچھائیوں کو جانوں, بس ان کی برائیوں کو نہ جانوں. جب کسی سے ملوں تو صرف اس کی اچھائیوں کو جانوں. نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہم انا لا نعلمہ منہ الا خیرا وانت عالم بہی منا. خدایا میں تو یہ جو مرا ہوا ہے انسان سامنے رکھا ہوا ہے, اس کی نیکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا. یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر انسان سے خدا کہہ رہا ہے کہ جو جانتے وہ بھی مت بتاؤ. بہت سے کہتے ہیں نہیں ہم تو سچ بولتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا جھوٹ بولنا حرام ہے, سچ بولنا واجب نہیں ہے. سمجھ رہے نا, کسی کی آبرو ہم سچ بول کے کہتے ہم تو دل کے خلاف ہے صاحب, زبان کے کھرے ہیں, وہ کھرا پن نہیں ہے. بدتمیزی کا نام اصلاح نہیں ہے, بدتمیزی کا نام سچ بولنا نہیں ہے. یقین جاننا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو منہ پھٹ ہیں صاحب. یہ منہ پھٹ نہیں ہے, یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ منہ پھٹ نہیں ہے, یہ سچائی نہیں ہے, یہ اب تذلیل کر رہے ہیں آپ کسی. امام اس درجے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے بس اتنا علم عطا فرما کہ میں بس لوگوں کو ان کی اچھائیوں کو جانوں, ان کی برائیوں کو نہ جانوں. اور امام فرماتے ہیں اطفاء النائرہ وضم الاہل الفرقہ واصلاح ذات البین وافشاء العارفہ وستر العائبہ, اور میں ان کے عیبوں کو چھپانے کی صلاحیت پیدا کر دوں کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لوں. اللہ ستار العیوب ہے. دیکھنے میں امام چھوٹی سی بات مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی صفت مانگ رہے ہیں, ستار العیوب. ستار کہتے ہیں بہت زیادہ چھپانے والے کو, اور عیوب کہتے ہیں عیبوں کی جمع, کہ وہ خدا عیبوں کو چھپانے والا ہے, عیبوں کو چھپانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ ہر انسان کی آبرو پر حیا کے 70 پردے ہوتے ہیں. ایک گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو ایک پردہ پھٹ جاتا ہے, دوسرا گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے دوسرا پردہ پھٹ جاتا ہے. اس طرح اگر 69 پردے پھٹ جائیں اور انسان آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی, تو وہ واپس 70 بنا دیتا ہے, وہ واپس 70 بنا دیتا ہے. اگر کسی انسان سے, کسی نوکر سے, کسی سروینٹ سے ایک برتن ٹوٹ جائیں اور وہ مالک کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. معاف کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. تو خدایا ہم نے تیرے کتنے برتن توڑے, کتنے برتن ہم نے اللہ کے توڑے, کتنی ہم نے لوگوں کو ستایا. عزیزان گرامی, آج میری گفتگو ہو رہی تھی
اس بات پہ کہ مولانا ہم سب کچھ صحیح کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں ایرر ہیں. ماشاءاللہ بچے بہت اچھے ہیں، یہاں پر انٹرنیٹ آئی ٹی جانتے ہیں. اگر آپ صحیح ای میل، ایکوریٹ ای میل ٹائپ کریں اور ایک ڈاٹ زیادہ لگ جائے تو وہ ای میل ریٹرن ہو جائے گی یا نہیں؟ ریٹرن ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں نے جان بوجھ کے نہیں لگائی تھی. چاہے جان بوجھ کے لگائیں یا کیسے لگائیں، اس کا سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ہم بعض ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہم ان کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی. ہم بھی بھول گئے. جب بھول ہی گئے تو معافی ہم کس سے مانگے؟ اور وہ بھی بھول گیا کہ کس کو معاف کروں. لیکن اللہ کے پروگرام میں وہ ایرر ہے. وہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کا جو ہے سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے. میں نے نا وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایرر بن کے ریٹرن ہوتا رہے گا. آپ کے بنتے بنتے کام بگڑتے رہیں گے، بنتے بنتے کام بگڑتے رہیں گے. سمجھ میں نہیں آتا مولانا کیا کیا جائے. تو اب ایسے خدا تو کسی کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک کفارہ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد. رد مظالم. آپ رد مظالم اس کفارے کو ادا کریں کہ خدایا میں اپنی اور اپنے بچوں کی جانب سے، اپنی فیملی کی جانب سے یہ رد مظالم ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو یہ صدقہ بن جائے گا اس انسان کے اکاؤنٹ کے لیے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. آپ تو جانتے نہیں ہیں نام، ورنہ آپ معافی مانگ لیں. جیسے ہی آپ یہ رد مظالم ادا کریں گے یہ صدقہ بن جائے گا، اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. جب اس کے اکاؤنٹ پہ چلا جائے گا تو خدا اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ایرر کو آپ کے اکاؤنٹ سے ریموو کر دے گا. یہ طریقہ ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خداوند عالم نے یہ تمام چیزیں اس لیے کی ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو راستے پر لا سکے. اپنے بندوں کو معاف کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو راستے پر بتائے جاتے ہیں، یہ بار بار بتائے جا رہے ہیں کہ تم توبہ کے ذریعے آ جاؤ، تم بھوکے کو کھلا دو، تم یہ کر دو، تم وہ کر دو. تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی لیے تو امام یہ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے وہ قرار دے کہ میں لوگوں کے اچھائیوں کو جانوں، ان کے عیبوں کو چھپانے والا بن جاؤں، اور ان کے جو ہے خفض الجناح و حسن سیرہ، اور میں حسن سیرت اختیار کروں. میری سیرت میں اتنی سچائی ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے. یہ نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ عبد صالح، یہ خدا کا بندہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزوں کو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے کندھے جھکا کے چلوں. اسلام میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے شانوں کو جھکا دو. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے. جب انسان شانے جھکاتا ہے تو اس کا سینہ اندر آتا ہے یا باہر آتا ہے؟ اندر جاتا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے اکڑ چھوڑ دو. یعنی جھکیں گے جب کندھے تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں سینہ سپر نہیں ہوں گا ماں باپ کے سامنے، سینہ تان کے ان کے سامنے نہیں آؤں گا. تو عزیزان گرامی والدین کے سلسلے میں ہو تو خداوند عالم پروردگار عالم نے انسان کو یہ تمام وصیتیں، اور میں اعلیٰ اخلاق کا پابند بن جاؤں. یعنی امام ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، فضل و کرم کو اختیار کروں اور لوگوں کو سرزنش نہ کروں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بار بار اس کو اس بات کے لیے ہرٹ نہ کروں. آپ جانتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا؟ انہوں نے فلاں اس مومن کو برا کہا تھا. یہ دیکھیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اور چیز ہے. آپ جانتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ تو ہونا ہی تھا. انہوں نے میرا دل دکھایا تھا. تو اس بات کو ظاہر کر کے نہ جانے خدا نے کس وجہ سے یہ اس حالت میں اس کو رکھا ہے. کبھی بھی انسان کو اس کے عیب کے ذریعے کبھی بھی اس کو بار بار سرزنش. امام فرماتے ہیں کہ غیر مستحق پر بھی میں احسان کروں. یہاں تو مستحق پہ ہی نہیں کرتے، یعنی جو مستحق ہے اس پہ احسان کیا جائے. امام فرماتے ہیں کہ غیر مستحق اگر کوئی آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس ایک شخص آیا پیسے مانگنے، انہوں نے اس کو پیسے دے دیے تو لوگوں نے کہا آقا آپ نے کہاں پیسے دیے، یہ تو نشہ کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو ادھر بلاؤ. آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ تو سوچا واپس دے دو. اس کو اور پیسے دیے. تو کہنے لگے آقا یہ کیا کریں؟ کہا کہ آپ وہ تو واپس کرے گا نہیں، دے چکا ہوں.
لیکن اب یہ تیرے بیوی بچوں کے لیے، کہ جس نیت سے میں نے دیے تھے وہ یہ تھی کہ تیرے حال کو دیکھ کے میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے گا. تو کبھی بھی کسی شبہے کی بنیاد پر آپ اپنی نیکی کو ختم نہ کریں. غیر مستحق تو ہم ایسا سوچتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایک سوال بن جاتا ہے یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا ہم الزامات لگاتے ہیں. امام کے پاس ایک بہت سے کہتے ہیں کیا بات ہے ہمارے سارے امام ایک سے تھے، مجتہدین کے فتووں میں فرق کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ 1400 سال ہو گئے، ہماری کتابوں کو جلا دیا گیا، بہت سی چیزوں کو مٹا دیا گیا، کتابوں کو کٹ پیسٹ کر دیا گیا. اب جو کچھ ہے اس لطف الہی کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو شکر و احسان ماننا چاہیے. امام یہ فتووں میں کیوں اختلاف آتا ہے؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آیا اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول تیسری اور چوتھی رکعت میں کتنی مرتبہ تسبیحات اربع پڑھوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ پڑھوں؟ امام نے فرمایا 1 مرتبہ پڑھو. اس نے امام کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ لیا اور چلا گیا. کچھ دن گزرے تو کوئی دوسرا شخص آیا، کہنے لگا فرزند رسول تسبیحات اربع تیسری چوتھی رکعت میں کتنی مرتبہ پڑھوں؟ امام نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھو. وہ بھی آیا اور ہاتھ چوم کے چلا گیا. جو صحابی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں اس نے کہا فرزند رسول اس دن 1 آج 3 کیسے ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو امام نے فرمایا میں جانتا تھا تمہارے دل میں یہ سوال اٹھے گا، لیکن اسی لیے ہمیں امام مبین بنا کے بھیجا گیا ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم باطن شناس ہیں. کہ وہ جو پہلے دن آیا تھا وہ شخص بڑے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، وہ 1 بھی پڑھے گا تو صحیح پڑھے گا. اور یہ جو آج آیا تھا یہ بڑا جلد باز، 1 رکوع سے اٹھتے ٹائم پڑھتا ہے، 1 جاتے ٹائم پڑھتا ہے اور 1 بیچ میں پڑھتا ہے. تو کم سے کم 1 صحیح ہونا شرط ہے، اس لیے ہم نے اس کو 3 بتایا. جب 3 کرے گا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس لیے ہمارے مظہر بھائی 6 بجے کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو. معلوم ہے مولانا 8 بجے، لیکن آپ کو بھی ساری اطلاعیں رہتی ہیں، ساری اطلاعیں رہتی ہیں. عزیزان گرامی ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ جو خواب ہمارے مولائے کائنات نے دیکھا. ایک صاحب مسجد آئے چاقو ہاتھ میں، کہنے لگے مجھے ایک سچا مسلمان چاہیے. کہا اتنا خطرناک انسان چاقو ہاتھ میں، سچا مسلمان کیا کرو گے؟ بولا نہیں جو سب سے اچھا وہ چاہیے. تو ایک بزرگ بیچارے آگے دعا پڑھتے تھے، کہا یہی سب سے اچھے ہیں، یہی آگے یہ سب کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، آج ان کی فاتحہ پڑھی جائے گی. وہ شخص ان کو لے گیا، بیچارے چلے گئے. کہنے لگے حضور مجھے ایک بکرا ذبح کرانا ہے. اس نے کہا بھائی وہاں بتاتے میرا خون سوکھ گیا، تم نے. بیچاروں نے بکرا ذبح کر دیا، اور وہ جب بکرا ذبح ہوا تو چاقو بھی خون میں بھر گیا اور اس کے کپڑے بھی خون میں ہو گئے. کہنے لگا حضور ابھی نہیں، ابھی 20 بکرے اور ہیں. نے کہا بھائی میں اتنا بڑا ایماندار نہیں ہوں کہ 20 کو کر، تم اور مسجد سے لے آؤ. اب وہ اسی حالت میں چاقو خون میں بھرا ہوا کہنے لگا مجھے 4-5 مسلمان اور چاہیے. 4-5 مسلمان. اب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے کہ ایک کو تو بیچارہ ایک ہی دعا پڑھتا تھا، اس کو حوالے کر دیا، اس کا یہ حال ہوا. اور 4-5 مسلمان اب سب مولانا کی طرف دیکھنے لگے. تو مولانا بولے کہ کوئی 3-4 رکعت سے مسلمان بن جاتا ہے کوئی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. تو ایسا مسلمان نہیں چاہیے جو 2-4 رکعت سے بھی مسلمان نہ بنے. عزیزان گرامی یہ تمام عظمتیں، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا کہ آپ کے کچھ معروضات ہیں. کچھ مصطفیٰ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ان کے پاس چاقو نہیں ہے، آپ یہ خیال رکھیں. دیکھیے یہ بالکل ان کے پاس قلم ہے اور چیک بک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم brothers and sisters.
ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بالکل ہی مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ فنڈ ریزنگ ہم لوگ کرتے ہیں سال میں 2 دفعہ، ایک رمضان میں جو کہ صرف ماہ رمضان کے لیے ہوتی ہے، باقی محرم میں جو کہ پورے سال اور انکلوڈنگ محرم کے ایام کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم نے لاسٹ ایئر بھی کوشش کی تھی کہ جیسے پچھلے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ شب عاشور میں نہ کرنی پڑے، اور لاسٹ ایئر بھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ کوشش کر کے مولا نے مدد کی کہ شب عاشور سے پہلے ہی ہم لوگوں نے گول اچیو کر لیا تھا اپنا۔ تو اس سال ہم لوگوں کا گول ہے 60,000 کا فار دا محرم انکلوڈنگ ریسٹ آف دا ایئر، اور ویب سائٹ پہ بھی چیزیں پوسٹڈ ہیں، ادھر فلائرز بھی لگے ہوئے ہیں سب جگہ۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا تعاون کر سکتے ہیں تاکہ جلد از جلد ہم اپنا گول اچیو کریں اور پروگرامس میں وداؤٹ انٹرپشن جو ہے چلتے رہیں انشاءاللہ۔ تو آفتاب بھائی آپ کو کچھ فردر بتانا چاہیں گے؟ ہم لوگوں کے پاس پیچھے محسن بھائی بھی ہیں، اس میں آپ لوگ اگر پلیج کرنا چاہیں یا ابھی ڈونیشن دینا چاہیں یا کریڈٹ کارڈ کا بھی انتظام ہے یا نہیں ہے، تو مگر آپ پیچھے اس پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پلیج کرنا چاہتے ہیں، ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، جو کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ مطلب لوگ لے کے نہیں آتے اس نیت سے کہ مگر آپ ان کو اپنا نام لکھوا دیں، کانٹیکٹ نمبر، تاکہ وہ آپ کو بعد میں فالو اپ کر لیں اس سے، ورنہ اگر آپ ابھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ لوگ بالکل ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا 60,000 کا گول ہے ہم لوگوں کا، اور اگر ہم لوگ جیسے کوئی 5,000 کے کوئی پلیج کرے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو صرف 12 مومنین کی ضرورت ہوگی، اگر 1000 کا ہو تو ہمیں جو ہے 60 مومنین کی ضرورت ہوگی، اگر 500 کا ہو تو ہمیں 120 مومنین کی۔ آپ ایک دفعہ ایک وقت میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ انسٹالمنٹس میں اوور دا پیریڈ آف لائک ہول ایئر کہ آپ جو ہے منتھلی $100 $50 whatever جو آپ لوگوں کی اپنے مولا کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بسم اللہ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ کریڈٹ کارڈ بھی ہے ہم لوگوں کے پاس ہے آپشن اس کا، تو اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو پلیز۔ ہاں تو اچھا اپڈیٹ یہ کہ آج کی تاریخ تک 10,000 کلیکٹ ہو چکے ہیں، سو 50,000 اور رہ گئے خالی۔ صلی علی محمد۔ تو بس یہی گزارش کرنی تھی، اگر ہم لوگ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، اگر ہم لوگ ابھی آپ لوگ پلیج کرنا چاہیں تو ابھی اپنا ہاتھ ریز کر لیں یا پیچھے محسن بھائی کو لکھوا دیں، تاکہ ہم لوگ اسی کو جو ہے آج فنش کر کے انشاءاللہ اپنا پروگرام کنٹینیو کر سکیں۔ باواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ حسن زن پر مجلس پڑھی گئی ہے، آپ یقین رکھیں، اور بس آپ یہ سلام بر حسین لکھا ہے نا، اس کے نیچے باکس رکھ دیں، یہیں انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا آپ کا۔ حسین کو دینا ہے، حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ اصول ہے مہمان نوازی اور میزبانی ہے کہ مہمان جتنا تحفہ لے کے جاتا ہے، میزبان اس سے زیادہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ان سرداروں کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی غلامی نہیں ہے، سرداری ہے۔ اگر نبی ہے تو سید المرسلین، علی ہے تو سید الاوصیاء، بی بی ہے تو سیدۃ النساء العالمین، اور حسنین ہے تو جوانان جنت کے سردار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتے، اس گھرانے نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا۔ اس دروازے پر جو آ گیا، یقین جانیے گا، میں اس چیز کے لیے واقعاً میں خود گواہ ہوں اپنی زندگی کا، کہ میں نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے زندگی گزاری ہے، اور کس طریقے سے ہم اس زندگی کو آگے، یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے حسین کی مرہون منت ہے۔ گلے کی خشک رگوں کو کٹا کے سجدے میں، حسین تم نے نمازوں کو زندگی دے دی۔ گلے کی خشک رگوں کو کٹا کے سجدے میں، حسین تم نے نمازوں کو زندگی دے دی، اور بجھا کے اپنے 72 چراغ مقتل میں، چراغ قبر پیمبر کو روشنی دے دی۔ وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا۔ وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا۔ مٹ گئے ٹکرا کے کتنے شاہزادوں کے غرور، آج بھی کوہ عمل بن کر کھڑی ہے کربلا۔ میں کل ہی ایک شعر دیکھ رہا تھا، ایک غیر مسلم نے کہا ہے کہ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ اور ایک اور غیر مسلم شاعر نے کہا ہے کہ بہیں کتنے ہی، وہ کہتا ہے کہ
میں ہندو ہو کے بھی دشمن نہیں ہوں، نبی کی آل کو شکوہ نہیں ہے، میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کو جس عظمت و وقار سے دوسرے مملکت میں جانا جاتا ہے، ہمارے لیے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے، یہی ہمارے لیے فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں پر تمام کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، در حسین وہاں کھلا رہتا ہے۔ جو دنیا لوگوں کو نا امید کر رہی ہے اللہ سے، لیکن لوگوں کو اللہ سے امید بنانے والی ذات کا نام حسین ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کیسے کیسے معجزات، کیسے کیسے کمالات۔ یہ کمال صرف اہل بیت کا ہے کہ جنگل میں لوگوں کو بلا لیں، یہ کمال صرف ان کا ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کا واقعہ قرآن میں کہ لوگ جب جناب مریم کو نذر کر دیا گیا تو جناب مریم کو اس علاقے کی عورتوں نے ٹھکرا دیا، اور وہاں کے جو عبادت گزار تھے انہوں نے جناب مریم کو عبادت گاہ سے باہر نکال دیا، اور یہاں تک کہ جناب مریم کا کوئی حساب کتاب نہیں، بڑی مشکل سے ایک روٹی ان کو پہنچائی جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو مریم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی مریم سے نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کا علاج نہیں ہوتا تھا اور اس کو جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ جنگل میں پھینکے جانے والے مریض جب بیت المقدس کے پاس پہنچے اور جناب مریم کی طرف دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہی ہیں تو ان سے یہ فریاد کی کہ ہمیں روٹی چاہیے۔ جناب مریم نے اپنی روٹی کے ٹکڑے ان کو دینے شروع کیے، وہ اس جان لیوا بیماری سے شفا یاب ہو گئی۔ اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بیمار جو مرنے والا تھا یہ کس دوا کے ذریعے صحیح ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کوئی دوا نہیں، مریم جو عام روٹی کھاتی ہے جب مریم دیتی ہے تو موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کے مریض مریم کے پاس آنے لگے۔ خدا بتا دینا چاہتا ہے کہ اگر تم ٹھکراؤ تو ہم اسی کو تمہارے لیے قابل اعتبار بنا دیں گے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا نے حسین ابن علی کو جنگل میں قتل کر کے یہ چاہا تھا کہ حسین کو بھول جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کو ایک ایسی بہن دی گئی ہے جو حسین کی یادگار کو کبھی مٹنے نہیں دے گی، اور ان مضبوط ہاتھوں میں حسین کی یادگار چلی گئی جس کو کبھی دنیا مٹا نہیں پائے گی۔ جب جناب فاطمہ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو دو جملوں میں تعارف سن لیجئے کہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے جو بنائے دین اسلام ہے، اور فاطمہ اس بیٹی کی ماں ہے جو بقائے دین اسلام ہے۔ کہ حضرت زینب اولیاء مقام نے، عزیزان گرامی، آج جب جناب زینب اولیاء مقام کا ذکر آیا ہے تو میں آج ایک صفت کی، جو کہ ہمارا ہر روز جو موضوع چل رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا بھی آپ اپنے موضوع سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میرا موضوع تھا حسین نمونہ زندگی۔ امام حسین علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جان بچانا مسئلہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نہ ملوکیت کے لیے نکلے تھے، آپ نے اعلان کیا تھا میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اپنے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ان میں آئی ہوئی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، آج کے دور میں بھی دشمن جو ہے نہی عن المنکر ہے، منکرین میں سے ہے، اور امر بالمعروف یعنی ہم اپنے اندر چینجز لائیں، اس کا نام امر بالمعروف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اسی چیز کو کہ امام نے جب ہمارے لیے اختلافات کو ختم کر دیا، سگے سوتیلے کو ختم کر کے امام نے بتایا کہ حسین کی وارگاہ میں، عزیزان گرامی، امام کے سوتیلے بھائی بھی تھے، امام کے سوتیلے بھائی بھتیجے بھی تھے، لیکن کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ وہاں پہ سوتیلا یعنی کیا؟ کبھی آپ نے تصور کیا کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے؟ یعنی حسین نے سن 61 ہجری کے عاشور کے دن جو ہمیں ایک نام دیا ہے حسینی کا، وہ تمام اختلاف مٹنے کے بعد نام ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم معمولی ذات کا نام نہیں ہے شیعہ، شیعہ یعنی وہ حسینی کہ جس کو حسین نے ایک کر دیا۔ اب ہمارے درمیان یہ کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، بات سخاوت کی چلتی ہے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اپنے مال کو راضی خوشی دوسرے کو دے دے اس کو سخاوت کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کرم کہتے ہیں، اور کرم یعنی دینے والا، راضی خوشی دینے والا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نام کے آگے بھی کریم لگایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اپنے نام کے آگے اللہ نے
لینے والا نہیں لگایا بلکہ دینے والا، کرم کرنے والا۔ جب قرآن کو ہمارے حوالے کیے تو فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ وہ قرآن ہے جو کریم ہے، تم سے مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ جب دینے کی بات ہے تو ہمیں لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب اپنے رسول کو کہا تو فرمایا وجاءہم رسول کریم، ہم نے جو ہے رسول کریم کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اور جب اماموں کو پکارا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا لقب یہ تھا کریم ابن کریم، خود بھی کریم، ان کا باپ بھی کریم۔ اور یہ وہ کریم ہیں کہ جہاں پر کریم اور سخی، کریم میں اور ایک کہتے ہیں کہ صاحب بانٹنے والا، ایسا نہیں، کریم اللہ کی صفت کا نام ہے، دینے والے کو نام ہے، لیکن یہ کرامت اس وقت ہے کہ جب دینے کے بعد کو یہ نہ کیا جائے کہ ایک وقت آئے گا تو میں اس کو ذلیل کروں گا، پھر اس کا نام کرم اور جود و سخا نہیں رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ بخیل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بندوں سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور سخی انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دور اور پاس کے اس ماحول میں سخاوت اس شرف کا نام ہے کہ جو ہمیں اس خاندان سے سیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان سے ایسے موقع پر، عبادت کے موقع پر مانگنے والا آیا کہ کوئی ہے جو میری ضرورت کو پورا کرے، کوئی ہے جو میری ضرورت کو پورا کرے، کوئی ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرے۔ مسجد نبوی میں جہاں پر رسول کریم ہیں، امیر المومنین ہیں اور ان کے چاہنے والے موجود عبادت گزار بندے ہیں، جب اس کو کچھ نہ ملتا نظر آیا، ایسا نہیں تھا کہ ملتا نہیں، جو کچھ ملتا ہے اس کے نصیب سے ملتا، لیکن مانگنے والے کا اصرار اس بات کی بات دلیل تھا کہ وہ یہ کچھ لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ سے چوتھی بار کہا خدایا تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ مانگ چکا ہوں، کچھ نہیں ملا، ابھی بس اتنا کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک رکوع کے عالم میں ہاتھ بلند ہوا، سامنے والا سمجھ گیا کہ کوئی کریم ہے کہ جو مجھے ٹھکرانا نہیں چاہتا، آگے بڑھا اور انگلی سے انگوٹھی نکال کر چلا گیا۔ اور اسی دن پروردگار عالم نے جو ہے آئے ولی نازل، ولایت نازل فرمائی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر زکوٰۃ کے معنی، اب مولا کائنات جس انگوٹھی کو پہنتے تھے وہ معمولی انگوٹھی نہیں تھی، وہ انگوٹھی وہ تھی کہ جس کو پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے، پرند پر، چرند پر، حیوان پر، جنات پر، انسان پر۔ اتنی بڑی حکومت کو کرنے والا صرف ایک انگوٹھی پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ خدا نے وہ ان کو انگوٹھی دی تھی کہ سلیمان اس کے ذریعے یہ سب تمہارے تسخیر میں آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، علی نے اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم علی کے پاس سلیمان جیسی 40 حکومتیں تو تھی۔ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے اس انگوٹھی کو دے کر بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا ہم یہاں بیٹھ کر جنت کا سودا کرنے والے ہیں، ہمارا مقابلہ نہ کرنا، اگر سوکھی روٹیاں دیکھو تو یہ نہ سمجھنا اس سوکھی روٹیوں میں غربت چھپی ہوئی ہے، ان لوگوں کی امیدیں چھپی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی آبرو چھپی ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، سخاوت اس کرم کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پر، اور یہ کس لیے پیدا ہوتی ہے انسان میں، یہ صفت کس لیے پیدا ہوتی ہے؟ خدا نے کنجوس انسان کی عبادت کو قبول نہیں کیا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ جو اپنا ہی مال اپنے پہ خرچ نہ کرے، جو اپنا ہی مال اپنے پہ خرچ نہ کرے۔ اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جب اس کو چاہا کہ یہ انسان محبت کا مرکز ہے، لہٰذا اس کی عادت بگڑ گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ مستحب نہیں دے گا تو کم سے کم اس سے واجب کرواؤ، اس سے واجب کرواؤ۔ لہٰذا خمس اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارے درمیان کھڑا کر دیا اور ہمارے پر الزام کر دیا کہ اگر تمہارے پاس مال بچے، بہت سے کہتے ہیں مولانا مال کمائیں ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ کہا شکر کرو بھیا، دینے والوں میں ہو، لینے والوں میں نہیں ہو۔ بہت سے آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا ماں کا فطرہ دیں یا نہ دیں، وہ تو بھائی کے پاس رہتی ہے۔ ارے یہ نیکیاں ہیں، ماں زندگی میں کسی بھی جگہ پر رہ رہی ہو، اس کا فطرہ، اس کی جان کا صدقہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے، لیکن نماز دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اقیم الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ عزیزان گرامی، آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے۔ مفہوم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب، لیکن مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد، نماز سے مراد اللہ سے رابطہ ہے، نماز سے مراد اللہ سے کنیکشن کا نام ہے، رابطے کا نام ہے، اور زکوٰۃ سے مراد بندوں سے رابطے کا نام ہے۔
کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ میرا مجھ سے بھی رابطہ رکھے اور بندے سے بھی رابطہ رکھے. اب ہم اللہ سے مانگیں اور ہمیں بندے سے کیسے ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اللہ تو آتا نہیں ہے دینے. یہ تو آج کل موبائل بن گئے، اس نے بڑا آسان کر دیا. مثلا دونوں کے سیٹ ہیں، آپس میں پاس پاس بیٹھے ہیں، آپ اگر فون ملائیں گے ان کے فون میں تو 1 میٹر کی دوری ہے، لیکن کیا ڈائریکٹ مل جائے گا؟ نہیں، پہلے وہ سینٹر پہ جائے گا جہاں اس کا سیٹلائٹ ہے، پہلے وہاں جائے گا، پھر وہاں سے ان کی چپ میں آئے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہی ہے کہ جب انسان اللہ سے اپنا جو کنیکشن جوڑتا ہے، ادھر ڈائل کرتا ہے، تو پھر خدا جو ہے دوسری سم میں بتاتا ہے کہ بھئی اس کی ضرورت کو پورا کرو. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں یہی کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ خدا جب دکان بڑھاتا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ اور اس کے نبی کو سونپا، اور یہ کہہ کے چلا جاتا تھا. ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، داماد سے کہا کہ بیٹا آج تم بیٹھ جاؤ اور جب دکان بڑھاؤ تو کہہ دینا کہ اللہ اور اس کے نبی کو سونپا. تو وہ تھوڑا بگڑا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ یہ نبی کون ہوتا ہے؟ یہ ہوا مسئلہ ہوا. جب اس نے دکان بڑھائی، بند کر کے گیا، کہا کہ اللہ کو سونپا، چوری ہو گئی. دوسرے دن کہا بیٹا ہم نے جو تم سے کہا تھا وہ کیا؟ بولا نہیں، ہم نے تو اللہ کو سونپی تھی. بولا اللہ کا تو کام ہی ہے، اس نے مانگا اس کو دیا، اس نے مانگا اس کو دیا. تو دینے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ منع ہی نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، بعض اوقات بات یہ نہیں ہے، اللہ تو سب کا دیکھنے والا ہے، چاہنے والا ہے. اس نے کہا کہ کرو گے تم، لیکن ارادہ دیکھ لو. اگر اسی ارادے سے، اور یہی وجہ ہے ہم پہ الزام ہے کہ صاحب انگلی کاٹ دو، چور کی ہاتھ کاٹ دو. ایسے نہیں ہے. 27 شرط کے بعد ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. یہ مذہب فقہ شیعہ ہے جو بتاتی ہے صحیح راستہ کیا ہے. پوچھا جاتا ہے کیا تو بھوکا تھا؟ تیری بھوک نے تجھے مجبور کر دیا. پوچھا جاتا ہے کیا کسی نے تجھے مجبور کیا تھا؟ تیرے بچے کو کڈنیپ کر لیا تھا؟ تمام باتیں پوچھے جاتی ہیں. جب ساری باتیں 27 سوال کے بعد کہنے میرا شوق ہے لوگوں کو برباد کرنا، پھر کہتے ہیں آئیے آپ. ایسے نہیں ہے عزیزان گرامی، ایسے الزام لگانا یہ سب جانا جائے. تو عزیزان، سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پروردگار عالم انسان سے اس کا تقاضا رکھتا ہے. اور خمس ہو، زکوٰۃ ہو، کبھی بھی آپ اس کے لیے کنفیوز نہیں ہوئیے گا. بہت سے کہتا ہے یہ مولانا حضرات کا بنایا ہوا ہے خمس. 10ویں پارے کی سب سے پہلی آیت خمس کی آیت ہے. سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ یہ جان لو اگر تمہارے پاس کوئی غنیمت بچے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور اس کے اہل بیت کا ہے. اور اس کے بعد یتیم مسکن و ابن سبیل ان کا حصہ ہے. سہم امام اور سہم سادات بھی ہو گیا. ہمیں چاہیے، میں نے ابھی پرسوں کل جمعے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ڈونیشن دیں. لیکن بہت سے ایسے افراد میں ڈونیشن تو دیتے، خمس نہیں دیتے. نہیں، اگر ایسی آپ کے پاس سچویشن آ جائے تو میں کہتا ہوں پہلے آپ خمس دیجئے، اس کے ذریعے سینٹر چلنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس عزاداری کا بھی اجازہ ہے، میں آپ کو دے دوں گا. مراجع کا اجازہ ہے پورا، آپ اس کو استعمال کر سکتے. لیکن امام کے حق کی ادائیگی کے بعد ہم حسین کو یاد کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے امام زیادہ خوش ہوتا ہے. انی احب الصلاۃ، امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پکارتے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز کو چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں نماز ادا کروں، لیکن دشمن تیر چلا رہے ہیں. سعید نے کہا مولا میں سامنے کھڑا ہوں گا، آپ نماز پڑھیے. عزیزان گرامی، رضا سرسوی نے بڑا پیارا شعر کہا کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے. تو عزیزان گرامی، جس مسجد کو بچانے کے، جس نماز کو امام حسین علیہ السلام نے بچا کر گئے ہیں، اور واقعاً یہ عظمت آل محمد ہے جس کی مرہون منت پوری شریعت ہے، پورا اسلام ہے. تو سخاوت اس کرم اور جود کا نام ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے. اس نے اپنے آپ کو کریم کہا، قرآن کو کریم کہا، رسول کو کریم کہا، امام کو کریم کہا. اب عزیزان گرامی، اگر چھوٹا موٹا ٹائٹل اسکول سے مل جاتا تو ہم ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں کہ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے. اگر وہ ٹائٹل کہ جو خدا کا رسول ہمیں دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے کریم ہونے کا. لہذا عزیزان گرامی، آپ اس راستے میں اپنے قدم بڑھا کر دیکھیں. اور آج میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب مسئلہ آ گیا بات میں بات، تو علی کے پاس ان کی بیٹی کے بہت سے رشتے آئے. علی مرتضیٰ کے پاس بہت سے رشتے آئے. بہت سے لوگوں نے جناب زینب اولیاء مقام سے رشتے ڈالے، لیکن امام حسین کی بہن کی شادی علی مرتضیٰ نے اس سے کی جس کے پاس صفت کریم تھی. حضرت عبداللہ مدینے کے کریم لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. ایسے ہوتے، اتنا کرم تھا کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھے، دے چکے تھے. کئی مرتبہ اپنی تمام دولت کو راہ خدا میں دے چکے تھے جناب عبداللہ. اور یہی وجہ ہے، میں کچھ بتانا بھی چاہتا تھا آپ لوگوں کو، جو آپ اس بات پہ عمل کریں، کیونکہ یہ جو شہداء اسلام ہے، اللہ نے کہا ان کو مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں اور مجھ سے رزق پاتے ہیں. اگر آپ ان کے ذریعے گئے، توسل کیا، یقین جاننا ہم گناہ گار ہیں.
یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ہم جو پڑھتے ہیں دعا کہ ان کے وسیلے سے اس لیے دعا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مانگ ہم رہے ہیں ان کا وسیلہ کیوں بنائیں. بھائی آپ مقدمہ لڑتے ہیں لیکن اپنی بات کو آپ اٹرنی کی سے کہتے ہیں بھائی میرا یہ مقدمہ لکھ دو. کیس آپ لکھتے ہیں یا اٹرنی لکھتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کی زبان کو بھی جانتا ہے اور قانون کی زبان کو بھی جانتا ہے. لہٰذا وہ ایک چونکہ ہم جو بولیں گے وہ بولیں گے جو ہم ہی پھنستے چلے جائیں گے ہے نا, پھنستے چلے جائیں. تو وہ اٹرنی جانتا ہے. یہ اہل بیت جانتے ہیں اللہ کی زبان کیا ہے, وہ کس طرح سے سنتا ہے, وہ کس طرح سے سنتا ہے وہ جانتے ہیں, اس لیے ہم ان کے ذریعے جاتے ہیں. اب چاہے ہمیں جو سمجھے. ایک صاحب کہنے لگے آپ اپنا روزہ بگاڑ لیتے ہیں, روزہ مکروہ کر لیتے ہیں, لیٹ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے کبھی دوڑ دیکھی ہے؟ ریس جو ہوتی ہے, دوڑ کیا کہتے ہیں, ریس ہی کہتے ہیں. اس میں 2 پوائنٹ ہوتے ہیں, ایک اسٹارٹ پوائنٹ اور ایک ایمپٹی پوائنٹ, ایک اسٹارٹ اور ایک فنش پوائنٹ. اگر ایک انسان اس اسٹارٹ پوائنٹ سے 2 قدم آگے سے دوڑے اور فرسٹ آ جائے تو کیا وہ صحیح ہے؟ فاؤل ہے. لیکن وہ اسٹارٹ پوائنٹ سے 5 میٹر پیچھے سے بھی دوڑے تو فاؤل نہیں ہے. اسی طریقے سے سب سے تیز دوڑے اور لائن سے پہلے جا کے رک جائے اور کہے میں نے تو منٹوں کو سیکنڈوں میں طے کیا ہے, مجھے فرسٹ کا پرائز ملے, تو کیا ملے گا اس کو؟ کہا حضور جو بتائی گئی ہے لائن یہاں سے یہاں تک یہ کراس کرو. لیکن اگر کوئی اس انسان اس لائن کو کراس کر کے 10 میٹر اور آگے تک بھاگتا ہوا چلا جائے جو بھاگتا ہے تو وہ مستحق ہے. تو عزیزان گرامی, روزے کی جو اللہ نے بتائی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اب آپ کھولیں یا نہ کھولیں روزہ کھل گیا. یہ کھانے کا نام روزہ افطار نہیں ہے, یہ تو مومنین کو خوش کرنے والی بات ہے. روزے کا ٹائم تو ختم ہو گیا, سمجھ رہے ہیں نا. اور وہ کہنے لگے حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ کریم تھے یا نہیں تھے؟ بولا تھے. بولا وہ فرماتے جب تک مدینے کا ایک ایک بھوکا نہیں کھا لے گا میں نہیں کھاؤں گا. اس لیے وہ دیر سے کھاتے تھے, وہ دیر سے کھاتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے وہ جانے اور ہم جانے. تو اگر ان کا مکروہ ہے تو ہمارا بھی مکروہ ہے, ان کا خراب ہے تو ہمارا بھی خراب ہے. ہم تو ان کے پیروکار ہیں, ہم تو ان کے گھر والے ہیں. جب باپ کھائے گا تو بچے کھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب عبداللہ کے سلسلے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو روزگار کی پریشانی ہے تو جناب عبداللہ اتنے بڑے سخی اور کریم تھے کہ اگر آپ ان کے توسل سے روزگار کی دعا کریں گے تو کبھی رد نہیں ہوگی. اور ایک اور ہے جناب جون شہید, اگر کوئی بے روزگار جناب جون کے توسل سے روزگار کی دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی. ایک شخص ہے ایک شہید ہیں وہاب قلبی, اگر ان کے توسل سے شادی کی دعا کی جائے بچوں کی تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور اگر ایجوکیشن کے سلسلے میں مدد چاہیے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی نثر کریں. اگر گھر کا پریشان انسان ہے, گھر چاہیے, بے گھر ہے, صاحب خانہ ہونا چاہتا ہے تو جناب حور کا توسل لے. ہر شہید کی اپنی اپنی ایک وہ ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ کو امام علی نے اپنی بیٹی اس لیے دی کہ عبداللہ کریم تھے, اور آپ نے دعا دی تھی کہ عبداللہ تمہاری کرامت کے بدلے میں خدا تمہیں کبھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے. اور جناب عبداللہ کی دوسری صفت یہ تھی کہ یہ اس زمانے کے 4 بڑے بہادروں میں سے ایک تھے. 4 بہادر تھے اس زمانے میں کہ جب یہ کسی جگہ جمع ہو جاتے تھے تو لوگ ان سے جنگ نہیں کرتے تھے. جناب عبداللہ, جناب مسلم بن عقیل, جناب محمد حنفیہ اور جناب ابوالفضل العباس. لیکن امام حسین علیہ السلام قصد جنگ سے نہیں آئے تھے, ان 4 کو الگ الگ کر دیا. محمد حنفیہ کو سرحد مدینہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا, جناب عبداللہ کو داخل مدینہ کی ذمہ داری دی کہ عبداللہ تم یہاں رہو گے. جناب مسلم کو اپنا ایلچی بنا کر بھیج دیا اور جناب عباس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. تو عزیزان گرامی, حسین نے 4 طاقتوں کو بانٹ کر دنیا کو بتا دیا. اگر حسین لڑنے کا قصد لے کر آتا تو نہ تو بیوی اور بچوں کو لاتا, اور اگر لاتا تو اپنے بہادروں کو لے کر آتا. عزیزان گرامی, کربلا بالکل مختلف جنگ کا نام ہے. یہاں پر تلواروں سے تلواریں نہیں لڑی ہیں, تلواروں سے گلوں نے لڑائی کی. یہ لوگوں کو بتا گئے کہ اگر ظالم کا علاج کرنا ہے تو پھر اپنی موت سے کھیل جاؤ, اپنی جان سے کھیل جاؤ, اور یہ جان لو کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے بعد کہ خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, یہی تمہارے قتل کا پتہ دے گا. عزیزان گرامی, اس سخی انسان کو علی نے اپنی بیٹی دے دی. جب بیٹی کی شادی کا مرحلہ آیا, جناب زینب اولیاء مقام سے بھی پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے ابن عم
عبداللہ سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا بابا میری ایک شرط ہے، اگر عبداللہ میری شرط کو پورا کریں گے تو میں ان سے شادی کروں گی۔ کہا بیٹی بولو۔ جناب زینب نے فرمایا کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، جہاں میرا ماجایا حسین رہے گا عبداللہ سے کہو میں بھی وہیں رہوں گی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی ایسی کیا بات ہے، میں تو خود آقا کا مرید ہوں، آقا کا چاہنے والا ہوں، جہاں میرا آقا رہے گا میں بھی وہاں رہوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کوفہ آئے تو جناب زینب امام حسین کے ساتھ کوفہ آ گئیں۔ ایک وہ سفر تھا شہزادی زینب کا کہ جس میں اہتمام جناب ابوالفضل العباس کا تھا اور مولا کائنات کی سرداری تھی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب اولیاء مقام کوفے میں بڑی شہزادیوں کی طرح رہیں، بڑی کوفے کی بچیوں کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، بڑا رعب اور دبدبہ تھا شہزادی کا، لیکن شہزادی یہاں سے بھی لٹ کے گئیں اور یہاں پہ بھی علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو کوفہ راس نہ آیا۔ اس کے بعد زینب اولیاء مقام اپنے بھائی اور اپنے ماجائے کے ساتھ کربلا کے سفر پہ چلی آئیں، کوفے کے لیے چلی آئیں دوبارہ، لیکن اس مرتبہ کوفے میں جانے نہیں دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو تاریخیں محرم کی چل رہی ہیں تاریخ میں اپنی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی محرم کو حضرت آدم کو بھی خلق کیا گیا تھا، دوسری محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا بھی ہوئے تھے، اور آپ کا خط کوفے والوں کے لیے بھی پہنچا تھا کہ حسین اپنی حجت کو تمام کر رہا ہے۔ تیسری محرم کو عمر سعد اپنے لشکر کے ساتھ 6,000 اور 9,000 تاریخ لکھتی ہے کہ اس تعداد کے لشکر کے ساتھ عمر سعد وارد کربلا ہوا، اور 4 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفے کے قاضی نے قتل کا فتویٰ دیا کہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے وہ واجب القتل ہے، لہٰذا آج حسین امیر المومنین، خدا لعنت کرے یزید ابن معاویہ پر، اس کو امیر المومنین کہنا بھی توہین ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں حسین آئے ہیں، لہٰذا حسین واجب القتل ہے۔ عزیزان گرامی، کوفے کا ماحول بدل گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 5 محرم کو بازار آہنگران میں جہاں لوہا بیچا جاتا تھا وہاں پر لوگ اپنی تلواروں کو دھار لگوانے آ گئے، حسین کے لیے دھار لگوانے آ گئے، اپنے نیزوں کو تیز کیا جاتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جتنی 5 اور 6 محرم کو اس بازار میں خرید و فروخت ہوئی ہے اتنی خرید و فروخت کبھی نہیں ہوئی، سب حسین کے مقابلے میں جانا چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، زہرا کا لال اتنا مظلوم ہو گیا تھا کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ پتھر اٹھا کے چل رہے تھے کہ اگر ممکن ہوگا تو زہرا کے لال کو پتھر مار دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا جواز ہے، ستم ہے زمین کرب و بلا کہ 3 روز سے مہمان تیرا پیاسا ہے۔ ہاں عزیزو، شام غم آ گئی۔ آج محرم کی 5 تاریخ رات۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے جن سپاہیوں کو تیار کیا وہ بارگاہ الہی کے سپاہی تھے۔ یہاں پر دنیا نہیں خریدی جا رہی تھی بلکہ آخرت خریدی جا رہی تھی، اور ایسے سپاہی تیار ہوئے تھے کہ فرزند رسول سپاہی، یہ دشمن تو دور کی بات، اگر حکم دے تو اپنے ہاتھوں سے سروں کو کاٹ دیں، اپنے ہاتھوں سے سروں کو کاٹ دیں۔ ہاں عزیزو، تمام بیویاں خیموں میں اپنے بچوں کو سجا رہی تھی، تیار کر رہی تھی۔ جناب لیلا نے کہا کہ اے علی اکبر، اس لیے پالا ہے کہ آج میری عزت اور آبرو تمہارے حوالے ہے، میرا شہزادہ، میرا آقا آج مظلوم کربلا بن گیا، علی اکبر تمہیں چاہیے کہ میری طرف سے قربانی دو۔ ادھر ام فروا اپنے لال کو سجا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں کہ قاسم ابن الحسن ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے چلے جائیں۔ ہاں عزیزو، اس تمام بیویوں کے بھیڑ میں ایک بیوی ایسی بھی ہے کہ جو کبھی لوگوں کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی اولیاء زینب اولیاء مقام نے اپنے دونوں لاڈلوں کو خیمے میں بلایا، کہہ رہی تھی یہ زینب، اون سے محمد سے تم فدائے اکبر ہو، میں نے نظر مانی ہے۔ اے علی اکبر، میرے بھیا پر وقت آن پڑا ہے، اے اون محمد، میرے بھیا پر وقت آن پڑا ہے، اے اون محمد، ماں کے دودھ کو بتا ثابت کر دینا کہ تم نے زینب کا دودھ پیا ہے۔
اے اونو محمد عبداللہ کی وفاداری کے ثبوت کا دن آ گیا ہے. اونو محمد کو تیار کرتی ہیں. ایک مرتبہ اونو محمد کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ہمیں لوٹا دیتے ہیں. اے اونو محمد چلے جاؤ. ایک مرتبہ زینب نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ماجائے کے پاس آ گئیں. بھیا میں اپنے ان ہدیوں کو لے کر آئی ہوں, قبول فرما. اے بھیا ان کے ہدیوں کو قبول فرما. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے کہا میرے ماجائے کل میں شہزادی زہرا کو اپنا منہ دکھا سکوں. کل اس نے سوال کر لیا کہ زینب تیرے لال بچ گئے, میرا لال شہید ہو گیا, تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام کی اس نظر کو رد نہ کر پائے, اونو محمد کو اجازت دی, لیکن ماموں اپنے ان بھانجوں کو اکبر سے زیادہ چاہتے تھے. اسی طرح زینب اکبر کو اونو محمد سے زیادہ چاہتی تھی. حسین ابن علی نے بار بار ان کو کلیجے سے لگایا, اے میرے بھائی عبداللہ کی نشانی, اے میری بہن زینب کے نونہالو. ایک مرتبہ حسین نے اونو محمد کو گھوڑے پر سوار کیا. زینب نے دونوں بچوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے بچوں خبردار, نہر فرات کی طرف جانا بھی تو پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا. ارے سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. زینب کے شیر, ارے عبداللہ کی نشانیاں, عبداللہ کے فرزند میدان قتال میں آ گئے. عبداللہ ابن جعفر تیار کے نونہال آ گئے. لوگوں نے دیکھا اونو محمد کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں کہ ان کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ان کو بچہ نہ سمجھنا, ارے یہ علی کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے ہیں, عباس کے بھانجے ہیں, عبداللہ کے لال ہیں. ارے یہ بہادر کے بھانجے اور بہادر کے بیٹے ہیں. شیر دل ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں. ارے ان کو اگر یکجا رکھا تو کبھی ان پہ غلبہ نہ پا سکو گے. کوئی اس طرح کی مکاری کا کوئی جال بناؤ کہ تاکہ یہ اونو محمد جدا ہو جائیں. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ فوجیں آگے چلی گئیں. فوجوں کے آگے چلتے چلتے یہ دونوں زینب کے نونہال آگے تک چلے گئے. ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوجیں واپس سے پلٹی اور دو گھیروں میں تقسیم ہو گئی. ایک نے اون کو گھیر لیا, ایک نے محمد کو گھیر لیا. اون و محمد ایک دوسرے کو آواز دیتے رہے, جنگ کرتے رہے. ایک مرتبہ اون نے کہا محمد اگر مادر گرامی کے پاس واپس جا سکو تو کہنا مادر گرامی ارے میں اس دنیا سے پیاسا جا رہا ہوں, میں فرات کے قریب ضرور ہوں لیکن پانی کو ہاتھ نہ لگایا. ہاں عزیزو, تیر پر تیر چلے, نیزوں پر نیزے چلے. ارے موہان کو ایک مرتبہ گھیر لیا گیا, آواز دی یا خالہ ادرکنی, اے ماموں مدد کو آئیے. لیکن کیا ہوتا, ارے اس وقت بعد شہید ہو چکے. ایک مرتبہ محمد نے جب دیکھا اپنے ماجائے کی طرف قدم بڑھائے, فوجوں نے پھر سے گھیرا, تیروں کا نشانہ بنے. علی اکبر کو آواز دی, اے بیٹا علی اکبر, محمد گھوڑے سے گرتے ہیں. حسین آئے, آنے کے بعد حسین نے کیا دیکھا, ارے محمد تڑپ رہے ہیں. ایک مرتبہ زخمی محمد کو اپنی آغوش میں لیا, خیموں میں لائے, اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے. زینب اولیاء مقام کے مصلی کے درمیان دونوں طرف دونوں بچوں کو لٹا دیا گیا. تاریخ لکھتی ہے زینب نے شکر کا سجدہ کیا, یا الہی تقبل منی, اے معبود میری قربانیوں کو قبول کر لے.
اے عبداللہ ارے تمہارے نونہالوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ دیکھا ارے محمد کے دل جس میں کچھ جان اور حرکت تھی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے محمد کیسا محسوس کرتے ہو؟ اے مادر گرامی ارے میرے جدل یہ مرتضیٰ ہے رسول خدا ہے لیکن میرے بھیا کا پیغام سن لو. بھیا نے کہا مادر گرامی سے کہنا اے مادر گرامی میں نے نہر پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. زینب قربان کر چکی اور نہ محمد پہ نہ روئی. تمام وقت گزر گیا یہاں تک کہ شام کی عورتوں نے کہا واہ مصیبت ارے ان بچوں کی ماں نہیں ہے آؤ ہم ان کا ماتم کریں. زینب نے کہا ایسا نہ کہنا ارے ان مظلوموں کی دکھیاری ماں میں ہوں لیکن میں اکبر کو رہوں حسین کا ماتم کروں. جزاکم ربکم خیر الجزا. زینب لٹ کر مدینے آ گئی. عزیزو مدینے میں زینب آ گئی عبداللہ کے گھر میں آ گئی. اب جو زینب ارے گھر میں پہنچی ارے بچوں کے مسلے نظر آئے اب اور قوا نظر آئی. ماں کی ممتا بکھر گئی. اے اولو محمد یہ نہ سمجھنا زینب تم سے محبت نہیں کرتی ارے میں نے حسین کی محبت میں زینب سجدے میں گر گئی. اے میرے معبود میری قربانیوں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. بہرحال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین اور عزاداری حسینی کی حفاظت فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. مومنین کی توفیقات اور مال و رزق میں اور عمر میں برکت عنایت فرما. علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب